وہ اپنی آمدنیوں کا آدھا گورنمنٹ کو ٹیکس دینے میں لگاتا ہے، اور اس ٹیکس سے جو آمدنی گورنمنٹ کو ہوتی ہے اس میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے 18 ٹریلین کے بجٹ میں سے 8 ٹریلین یعنی 8,000 ارب روپے یہ کس میں ادا ہوتے ہیں؟ یہ قرضوں کی ادائیگی میں، بلکہ قرضوں کے سود کی ادائیگی میں ادا ہوتے ہیں۔ اصلی قرضہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے، تو گویا آدھا بجٹ ہمارا سود کی لعنت میں جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے لیے اور سود کا کام کرنے والوں کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ لوگوں کو وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، انہوں نے ہمیں سود کے نظام میں مبتلا کیا ہوا ہے اور ہمارے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم پیٹرولیم کی لیوی کے نام پر یہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، تو ایجوکیشن دینا اور کوالٹی ایجوکیشن دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور حکومت کون سی ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ آپ سنیں، یہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے نوجوانوں تمہیں یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ ہم کسی کو مردہ باد کہیں اور کسی کو زندہ باد کہیں، ہم خلاف ہیں اس کے تہمت کے، الزام کے، گالی کے، گولی کی سیاست کے، لیکن شعور یہ ہونا چاہیے کہ اس پنجاب کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ 11,000 اسکول مریم نواز نے پچھلے چند سال میں آؤٹ سورس کر دی ہیں۔ جو ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرے، وہ ان میں سب کے لیے اچھی تعلیم کے مواقع پیدا کرے، وہ اپنی ذمہ داری ختم کر کے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اب 25,000 اسکول یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، آئندہ 14-15,000 مزید کریں گے، 300 کالجز کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے در پہ ہیں کہ اس کو بھی ہم آؤٹ سورس کر دیں گے۔ تو بھائی پھر ہم سب پوری 25 کروڑ قوم مل کر اس حکمران طبقے کو کیوں آؤٹ سورس نہیں کر دے؟ یہ کیوں ہم پر مسلط ہے جب ہمیں تعلیم نہیں دے سکتے یہ لوگ؟ یہ صرف پیٹرولیم کی لیوی لے سکتے ہیں، یہ بجلی کے بم گرا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ایجوکیشن نہیں دے سکتے، اور جو ایجوکیشن موجود ہے اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں۔ اور ہیلتھ کی جو بیسک سہولتیں ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ، اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو دے کر کہتے ہیں مریم نواز کلینک نام رکھو۔ آپ سوچیں تو صحیح، قوم کے بچے وہ تعلیم سے محروم، اور یہ اپنے 11 ارب روپے کے جہاز خرید رہے ہیں، نئے نئے ہماری سی ایم صاحبہ نے خریدے ہیں۔ تو یہ جو دوہرا نظام ہے، جھوٹ کا نظام، دھوکے کا نظام، یہ نہیں چل سکتا زیادہ۔ اس لیے اس شعور کو پروان چڑھائیں کہ ایجوکیشن یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ کوئی ایسی خیرات نہیں ہے جو ہمیں حکومت دے اور ہم پر احسان جتائے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ سب کو، غریب ہو، امیر ہو یا مڈل کلاس، سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے، تاکہ ایکول اپرچونٹی ہو۔ پھر جس میں صلاحیت ہوگی اور جو ذہین ہوگا اور جو محنتی ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن مواقع آپ ختم کر دیں اور پھر مقابلہ شروع کریں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ 200 میٹر کی ریس کریں، کسی کو 0 پہ کھڑا کریں، کسی کو 100 پہ کھڑا کریں، اور کسی کو 180 پہ کھڑا کر دیں، اور کہیں کہ ریس لڑو، اور 200 پہ جو پہلے پہنچ گیا، چونکہ وہ 200 پہ پہنچ گیا ہے تو وہ جیت گیا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا استحصال ہے جس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی۔ نوجوانوں، اگر یہ جنریشن زی شعور کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھی اور ڈسپلن جد و جہد نہیں کی، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کہیں سے بھی کوئی چنگاری آگ پکڑ لیتی ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، اور جب ہجوم ہوتا ہے، بے ہنگم ہوتا ہے، ڈسپلن نہیں ہوتا، کسی ایک لیڈرشپ میں نہیں ہوتا، تو یہ ہجوم مزید تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور جو طاقتور حکمران طبقہ ہوتا ہے اس ہجوم سے وہ نیا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہجوم کی نہیں، عوام کی ایک زبردست طاقت بن کر، نوجوانوں کی ایک طاقت بن کر اپنے حق کے لیے اور اپنے اختیار کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے ظلم کے خلاف اس آواز کو بلند کرنا ہے۔ اس کا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں اپنی بیٹیوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے بیٹوں سے بھی پوچھتا ہوں، اس تعلیم میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں تو یہی بات کرتی ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، پھر خود جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر خود یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک ڈسپلن منظم جماعت ہے۔ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں نچلی سطح سے لے کر اوپر تک الیکشن ہوتا ہے، خاندان کی ریاست نہیں ہوتی حکومت۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان پڑھا ہوگا کہ حمزہ شریف صاحب کا آفس
پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بنے گا یا بن گیا ہے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ یہ کس کا خاندان ہے؟ ایک سی ایم ہے، ایک پی ایم ہے، اور کوئی ایک جو ہے وہ بادشاہ گر ہے، اور پورا خاندان ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اور پھر جو بچ گیا تھا جس کی نہیں بن رہی تھی کزن سے، تو اس کو پی ایم ہاؤس میں آپ جگہ فراہم کر دیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے یہ زندگی گزار؟ یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جس میں خاندان کی اجارہ داری قائم ہو؟ ایک یہ خاندان ہے، ایک دوسرا خاندان ہے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد پھر بیٹا، پھر پیدا ہونے والا ایک بچہ وہ آقا ہوتا ہے، 40 سال سے کام کرنے والے غلام ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے آپ کے ملکان والے بن جائیں، یہ بھٹو اور زرداری خاندان کے غلام بن کر رہتے ہیں۔ یہ آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن ان کی چاکری کرتے ہیں۔ ان چاکروں سے جان چھڑانی ہے کہ نہیں جان چھڑانی ہے؟ آپ کو یہ بتائیے مجھے، آپ کب تک اس طرح سے آپ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے؟ اس لیے یہ جو پورا اور پھر یہ فارم 47، ابھی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں ہمارے عوام کا خون بہ رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں، اور ایک بلاول اور مریم دونوں کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ جو چھیچڑے پھینکے گئے فارم 47 کے، اس پر لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ چھیچڑا میں لوں گا، یہ چھیچڑا تو لے گی، اور اس پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ ادھر خون بہ رہا ہے ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اکوپ بھی کریں گے۔ اپنے آپ کو آپ تعلیم سے دور نہیں کریں۔ ہم نے یہ جو ماڈل بنایا ہے جد و جہد اور سیاست کا، وہ یہ ہے کہ تعلیم کی سیاست آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں، ساری پولیٹیکل پارٹیاں لائیں کوئی بنو قابل کا پروگرام، وہ بھی ہم اپریشیٹ کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کو سکھائیں گے کیسے کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو با اختیار بنائیں، باصلاحیت بنائیں، اور ہم ابھی صرف یہ آئی ٹی نہیں، اس میں تو اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں اب 16 لاکھ ہمارے یوتھ نوجوان اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اب پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اب جگہ جگہ پہلے ہم جاتے تھے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے، اب یہ سیرمنیز جس میں ہزاروں نوجوان ہوتے ہیں، اس میں جا رہا ہوں پورے پاکستان میں، اور اب ہم ایک اور پروگرام جنریشن زی کے لیے زی کنیکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں آئی ٹی بھی ہے، جس میں اسپورٹس بھی ہے، جس میں ہنر بھی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، اور ویلیو ایڈیشن کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام میں۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقی تربیت بھی ان نوجوانوں کی جائے، وہ بھی ہوگا، اور آپ کے اسٹارٹ اپس میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام آپ لوگ مل کر شروع کریں، اور اگر سرمایہ کی ضرورت ہوگی تو ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مائکرو فائننسنگ کا انتظام کریں، تاکہ آپ اس پیسے سے اپنا سیٹ اپ بنائیں اور پھر اس کو لوٹا دیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آمدنی میں اضافہ فرما دیں۔ تو یہ چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے۔ تو یہ زی کنیکٹ پروگرام اور بنو قابل پروگرام یہ انشاءاللہ گیم چینجر بنے گا، لیکن ہمیں ان دونوں سطحوں پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، قوم کے غریب بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہیں تعلیم کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک یہ پیٹرولیم کی لیوی، تو ہم نے 7 تاریخ کو پروگرام بنایا ہے، صہیب بھائی آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، نہ پتھر مارنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ گولی چلانی ہے۔ سڑک پہ آئیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ موٹر سائیکل چلائیں گے، یہ بھی حق ہے۔ موٹر سائیکل بند کریں گے، یہ بھی ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ آئیں گے موٹر سائیکل لے کر سڑک پر اور اپنی سوئچ آف کر دیں گے، ٹرن آف کر دیں گے اپنی کیز کو، اور اس کے بعد پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ کام بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ، اور پڑھائی بھی چلتی رہے گی، جد و جہد بھی چلتی رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کی اس یوتھ کو ہم اتنا طاقتور بنائیں گے کہ وہ پاکستان کو اصل پاکستان بنا سکیں، پراسپرس پاکستان بنا سکیں، وہ پاکستان کہ جو قوم کی امیدوں کا جو مرکز تھا، جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی، جس کا صہیب بھائی تذکرہ کر رہے تھے، وہ پاکستان۔ اور جین زی کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی موجود ہے تو ہم اپنی پازیٹیوٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ یہ نوجوان نسل، اس میں بڑی صلاحیت ہے، ان کو مواقع دو، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کے سر پر دست شفقت پھیرو، اور ان کو تعلیم میں آگے کرو، اسپورٹس میں آگے کرو، تو یہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کا مقام دلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جین زی آگے بڑھے گی، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارکباد آپ کو
کہ آپ نے یہ کورس مکمل کیا ہے، آج آپ کی گریجویشن سیرمنی ہے، اور آپ آگے بھی پڑھیں اور پاکستان سے مایوس نہ ہوں، دین کی بنیاد پر کھڑے ہوں، سب کی عزت اور احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں، والدین کی عزت کریں۔ پاکستان میں جو نظام ہے اس سے مایوس ہو کر لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا۔ اس ملک میں بہت کچھ رکھا ہے، لیکن جو لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ملک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے نصیب اچھے فرمائے۔ ہماری بیٹیاں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہ بھی ہمت نہ ہاریں۔ اور میں نے جو آپ کو اسپورٹس کی بات کی ہے، یہ اسپورٹس کا جو ہمارا پورا ذہن ہے یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے لیے بھی باعزت، باوقار اور محفوظ اسپورٹس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید نظر سے گزرا ہو کہ کراچی میں ویسے تو میئر شپ پہ ڈاکہ پڑ گیا تھا اور چھین لی گئی، لیکن کچھ ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں، تو وہ ہمارے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں انہوں نے اوپن جم بنانا شروع کیے ہیں، اور پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پبلک مقام پر نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اوقات میں 100% فری جم کا تصور جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب جماعت کو موقع ملتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ آئیں مل کر کام کریں اور آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔